بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ PCOS ہے، پولی سسٹک اووری سنڈروم۔ یہ بیماری کچھ آج کل زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مرض ان کو لاحق ہو گیا ہے۔ لیکن ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بعض خواتین کے سینے اور چہرے پر بال ہوتے ہیں، کمر اور کولوں پر بال ہوتے ہیں اور ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالوں کا گرنے کی بھی شکایت ہوتی ہے، اسکن جو ہے وہ ان کی آئلی ہو جاتی ہے۔ پیریڈز جو ہے وہ ریگولر نہیں ہوتے، کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ PCOS کے بعد جو ہے وہ کوئی دیگر مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے ٹائپ 2 شوگر۔ زندگی بھر میں جو ہے وہ شوگر رہتی ہے، مزاج خراب رہتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور دل کے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور فالج بھی ہو سکتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے اور خواتین کو ماہواری یا مینسز جو ہے وہ سال میں 2 یا 3 دفعہ آتے ہیں اور ان کو بعد میں کہیں کینسر اور انڈومیٹریل کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین میں جو ماہواری جاری ہوتی ہے تو اس میں ایک انڈا خارج ہوتا ہے جس کو ماہواری کہتے ہیں۔ اگر اس میں روانی میں کبھی بے ترتیبی آ جائے اور فرق آ جائے تو خاتون کا حاملہ ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور PCOS والی خواتین کی اووری میں کبھی انڈا ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن زیادہ تر امکان ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہارمونل ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین کے جو ہارمون ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے جو ایک ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون کا ہارمون، اس کی سطح میں جو وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تو مردانہ ہارمون، لیکن خواتین میں بھی اس کی کچھ مقدار ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور ہارمون ہے لیوٹینائزنگ ہارمون، جس کو LH ہارمون بھی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہارمون جو ہے وہ اووریز کو ایکٹیو کرتا ہے کہ وہ ماہواری وغیرہ کو ریگولر کرے، لیکن اس میں جو ہے وہ اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ اووریز کا جو فنکشن ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ ایک اور ہارمون ہے جسے SHBG کہتے ہیں۔ اس کا بھی لیول جو ہے وہ اگر خون میں غیر متوازن ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ پرولیکٹین ہارمون جو ہے وہ خواتین میں دودھ کی پیداوار کے سلسلے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، تو یہ ہارمون جو ہے یہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہارمون جو ہے یہ کیوں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس کی وجوہات جو ہے ابھی ماہرین دریافت نہیں کر سکے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، تو اس سلسلے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے اور اس کو اپنی تمام تکالیف جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں، اور چاہیں تو اسے لکھ کے لے جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہوئے بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے آپ لکھ لیں۔ لیکن میں جو دوائیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہی مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ یہ دوائیں نہ استعمال کریں۔ اس میں جو سب سے پہلے نمبر کی دوا ہے وہ نیٹرم میور ہے۔ نیٹرم میور جو ہے وہ اس میں مینسز جو ہے وہ irregular ہوتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، نمک کھانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ دوا جو ہے وہ ہارمونل نظام کو جو ہے متوازن رکھتی ہے اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ اس کے بعد جو دوا آتی ہے وہ پلساٹیلا ہے۔ پلساٹیلا جو ہے وہ ایک جذباتی خاتون کی علامات ہوتی ہیں
اور بات بات پر رونا اسے آتا ہے، چٹپٹی چیزیں جو ہے وہ کھانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے مینسز وغیرہ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ اسی طرح سے ایک اور دوا ہے سیپیا۔ سیپیا جو ہے کٹل فش نامی ایک مچھلی سے بنی ہوئی دوا ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ اثرات رکھتی ہے پی سی او ایس کے علاج میں، تو اسے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر کلکریا کارب نامی ایک دوا ہے جو ایک سیپ سے تیار ہوتی ہے، اور اس دوا کی خاص علامت یہ ہے کہ اس دوا کی جو مریض ہوتے ہیں انہیں انڈے کھانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جسم بھی بھاری ہوتا ہے، پیریڈس یا مینسز ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے یہ جو ہے وہ دوا بہت مفید ہے۔ اس دوا میں پیشنٹ کو پسینے بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اور اووریز میں جو ہے وہ درد بھی ہوتا ہے۔ ایک اور دوا ہے تھوجا۔ تھوجا نامی دوا جو ہے وہ اس طرح کی سسٹ وغیرہ تحلیل کرتی ہے جسم کے اندر سے، کوئی گلٹیاں وغیرہ ہوں، اور چہرے پر اگر کوئی فالتو بال وغیرہ ہوں تو یہ ان کو ختم کرتی ہے، یہ بھی ہارمون کو متوازن کرتی ہے۔ تو یہ عموماً ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ 30 پوٹینسی میں جو ہے وہ استعمال کی جائیں، تو بعض دفعہ یہ ہم 200 پوٹینسی میں بھی استعمال کرتے ہیں، 2 قطرے یا 3 قطرے دن میں 3 دفعہ۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سلسلے میں ان سے مشورہ کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے پرولیپسس آف یوٹرس کی جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی، اور اس میں بہت سے لوگوں کا کمنٹس آتے ہیں، اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دوا کا نام بتا دیں اور فوٹو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں۔ تو اس میں پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، ہیلونیس کیو اور وائبرنم اپولس کیو، یہ دوائیں جو ہیں وہ پرولیپسس آف یوٹرس کے لیے بہت مفید ہیں۔ سیپیا کا میں نے ابھی نام لیا، تو سیپیا بھی اس سلسلے میں بہت اثر رکھتی ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ملک میں جس جگہ بھی رہتے ہیں، قریبی آن لائن یا پھر قریبی اسٹور سے رجوع کریں، وہاں سے یہ دوائیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، نہیں تو نیٹ سے ہی آپ کو رہنمائی مل جائے گی کہ یہ دوائیں جو ہے وہ کہاں کہاں مل سکتی ہیں۔ پھر اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر کے معلوم کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔